محبوب سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا، شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ پھر ارشاد فرماتے میں اپنے سر کو اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا یا رب امتی امتی، یا رب میری امت میری امت۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے حکم ہوگا کہ جس شخص کے دل میں بھی جو یا گندم کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے جہنم سے نکال دو۔ یہاں علماء کرام ایک لطیف نکتہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ حکم ملے گا کہ جس کے دل میں جو یا گندم کے دانے کے برابر ایمان ہے ان کو جنت سے نکال لو، تو آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے امتیوں کے حال کی خبر ہے، نہ صرف حال کی خبر ہے بلکہ ان کے دلوں کے اندر ایمان کی کیا کیفیت ہے، کس قدر ایمان کس امتی کے دل میں ہے۔ آپ ایمان کی کیفیات کی بھی جاننے والے، تبھی تو دیکھیں گے نا، تبھی تو جانچیں گے نا، کیسے نکالیں گے جہنم سے، کیسے پتہ چلے گا کس کے دل میں کتنا ایمان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ علم عطا فرمایا کہ جس کا شمار کتنا عطا فرمایا رب ہی جانے۔ تو آپ فرماتے میں رب کائنات کی بارگاہ میں پھر سجدہ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا محبوب آپ اپنا سر اٹھائیے، سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا، شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ تو محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت پر اللہ عز و جل ان لوگوں کو بھی جہنم سے نکال دے گا کہ جن کے دلوں میں رائی کے دانے سے بھی کم ایمان ہو۔ یہاں تک کہ احادیث صحیحہ میں ہے کہ جنہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا ہوگا، صرف کلمہ طیبہ پڑھا ہوگا، بس کلمہ طیبہ پڑھا ہوگا، انہیں بھی جہنم سے نکال دیا جائے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے لوگوں کو جب جہنم سے نکالا جائے گا تو یہ واضح ہو رہا ہوگا کہ یہ اہل جہنم تھے، یہ جہنمی لوگ تھے، ان کو جہنم سے نکالا گیا، یہ نار میں سے آئے ہیں، یہ آگ میں ذلیل و رسوا ہو کر آئے ہیں، یہ جہنم کے عذاب میں سے آئے ہیں۔ تو پھر فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ انہیں نہر حیات یا نہر حیا میں غسل دیا جائے، جب ان کے جسم روشن ہو جائیں گے تو انہیں داخل جنت کر دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، یہ ہم نے حدیث شفاعت سنی کہ ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گناہگار امتیوں کی شفاعت فرمائے۔ اعلیٰ حضرت اپنے کلام میں کچھ اس طرح فرماتے ہیں، اس منظر کی نقشہ کشی کرتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ، ٹوٹے زنجیریں، صفے دیکھیے میرے نیچے اسلامی بھائی، مزید بھی اس طرح کی حدیث مبارکہ۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میری امت، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ
کہ میری شفاعت میرے ان امتیوں کے حق میں ہے کہ جنہیں ان کے گناہوں نے ہلاک کر دیا. مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ چونکہ شفاعت کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے اور شفاعت کبریٰ تو شفاعت کبریٰ ہے تو گناہ کر لیے جائیں, گناہ کبیرہ کر لیے جائیں کہ اب یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو, جان بوجھ کر جتنے گناہ کرنے کر لو کہ آقا شفاعت فرمائیں گے یہ شفاعت ان کے حق میں ہوگی. حق کے شفاعت ان کو حاصل ہے کہ جو دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر گیا ہوگا. تو دنیا میں آنے کو تو ہم آ گئے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, مگر اس دنیا سے مرتے وقت اپنا ایمان سلامت لے کر جائیں گے یہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا. بڑی توجہ کے ساتھ ایک حدیث مبارکہ سنیے کہ میرے آقا صلی اللہ